چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ سورت کا ایک نام النحل ہے، شہد کی مکھی، کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے۔ النعم اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت النعم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے جو کسی اور سورت میں نہیں آیا، اور اس میں لفظ نعمت اور اس کے مشتقات کا ذکر 13 مرتبہ ہوا ہے۔ اس میں خیر اور شر کے متعلق ایک جامع آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جو آپ نے جمعے کے خطبوں میں سنی ہوگی، اور اس میں قرآن کریم کا تیسرا سجدہ تلاوت موجود ہے، اور اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جائے، اور جو نعمتیں ہیں وہ نعمت دینے والے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس کی عبادت کو لازم قرار دیتی ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، پس تم اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورت الحجر کے اختتام اور نحل کے آغاز میں ایک خوبصورت ربط ہے۔ سورت الحجر کا اختتام وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سے ہو رہا ہے کہ صبر کیجیے، اور النحل کا آغاز فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سے ہو رہا ہے کہ جلدی نہ کیجیے، کیونکہ صبر جلدی کے منافی ہے۔ اور سورت کو بغیر کسی تمہید کے ایک تنبیہی جملے سے شروع کیا گیا ہے، یعنی کفار مکہ عذاب کو اس طرح بار بار مانگتے جیسے تکیہ کلام بار بار دہرایا جاتا ہے کہ لے آؤ عذاب، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور جو مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور عطا ماضی کا صیغہ لایا گیا ہے، یعنی اس کا آنا بالکل یقینی ہے، سمجھو آ ہی چکا، اب دیر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کو جاننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا، اور پھر یہ کہ اہل مکہ کے لیے تو یہ بات تھی ہی، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں اور کسی بھی معاملے میں نتیجے کی جلدی نہ کریں، اپنی محنت اور کوشش کرتے رہیں اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ حقیقت یہ کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، ہر دوسرا شخص جلدی میں دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ کو کسی سے بات کرنی ہو، کبھی فون پہ بات کرنی، اپنے بچوں سے ایون بات کرنی ہو، تو وہ ہلتے جلتے رہتے ہیں کہ بس ابھی انہیں کچھ اور کرنا ہے، تو آپ اپنی بات جلدی ختم کریں۔
اسی طرح گاڑی میں سوار ہونا ہے، اترنا ہے، ٹریفک ہے، پھر عبادت کے معاملات ہیں، وضو میں بھی جلدی، نامکمل سا وضو، نماز میں بھی جلدی، کسی سے تھوڑی سی ناراضگی ہوگی تو بس جلدی بد دعا دے دی، اور کوئی وظیفہ کر لیا تو جلدی نتیجہ آنا چاہیے، اور کسی سے بات کر رہے ہیں تو سامنے والا ابھی اپنی بات پوری نہیں کرتا تو ہم بیچ میں اپنی شروع کر دیتے ہیں، کوئی سوال کرے، بات کرے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جلدی سے ہم ججمنٹل ہو کے فتویٰ بھی سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کاروبار کرنا ہو، شادی کا معاملہ ہو یا کچھ، تو ان فیصلوں میں بھی بہت جلد بازی۔ پھر اسی طرح شادی ہو جائے تو اس کے بعد نبھا میں اگر تھوڑی بہت مشکل پیش آئی ہے تو پھر طلاق میں جلدی۔ تو اس طرح کی بہت سی جلد بازیاں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جلد بازی کرتے ہیں۔ فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، یعنی کسی بھی معاملے، کھانا کھانے میں جلدی کیا نتیجہ لاتی ہے، کھانا پکانے میں جلدی کیا نتیجہ لاتی ہے، یعنی کسی بھی کام میں جلد بازی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، ہر چیز کو اس کا ڈیو ٹائم دینا چاہیے۔ اور آخرت کے معاملے میں اور زندگی کے معاملے میں تو اور بھی، کہ یہ نہیں کہ کوئی ذرا سی مشکلات آئیں تو بس بد دعا شروع کر دی، بچوں کے حق میں اپنے بھی اللہ اٹھا لے، بس اب جینے کا کوئی مزہ نہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ روح ایک تو انسانی روح ہوتی ہے جو جسم میں ہوتی ہے، روح کا لفظ فرشتے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور روح اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا پیغام بھی روح کہلاتا ہے، یعنی وحی۔ اور قرآن مجید کو روح کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ روح سے زندگی ہوتی ہے نا، ہماری زندگی کب تک ہے؟ جب تک ہمارے اندر روح ہے۔ تو ہماری فزیکل باڈی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے سروائیول کے لیے روح پر، تو اسی طرح ہمارا اسپرچل بینگ بھی، ہماری جو روح یعنی جو ہماری اصل زندگی ہے، ایمان کی زندگی، وہ بھی روح پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی وحی دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روح کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو مانیں ہی نہ۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جس دل میں توحید کا اثر نہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ سرایت نہ کرے، تو وہ پھر بعد میں عمل کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں کہا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بلندتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے اور بلندتر ہے اور شرک سے پاک ہے۔ اور جب زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو پھر ہر معاملے، کسی بھی معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا ہے، یعنی انسان کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ کتنی حقیر چیز سے، اور جب اس کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر وہ جھگڑوں پہ اتر آتا ہے۔ جس طرح جلد بازی ہے نا انسان کی نیچر میں، اسی طرح جھگڑالو پن بھی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر دیتا ہے، دوسروں کی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً اعتراض، کوئی کچھ آپ سے اپنا ارادہ شیئر کرے تو فوراً اس میں کوئی خلل، کوئی نہ کوئی ججمنٹ دے دینا، دوسروں کی تحقیر کرنا، اپنی فضیلت ظاہر کرنا، یہ سب جھگڑے کی قسمیں ہیں۔ اور اپنے کلام پہ ڈٹ جانا، ضد کا شکار ہو جانا، بے فائدہ لغو قسم کی گفتگو کرتے جانا، اور پھر کلامی جھگڑوں کے علاوہ دیگر خاندانی معاملات میں جھگڑے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اور اس دنیا کو پیدا کیا، اور انسان کیا کہتا ہے کہ اس دنیا کے معاملات میں تم اللہ کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو، تو یہ بھی ایک جھگڑا ہے۔ اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے اور کئی دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اب یہاں نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے، تو یہ سب سے پہلی نعمت ان جانوروں کا ذکر ہے جن سے ہم بے پناہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے، یعنی صرف تمہاری مادی جسمانی ضروریات کو پورے نہیں کرتے، بلکہ تمہاری حسی ضروریات، یعنی تمہاری جو ایستھیٹک سینس ہے اس کے لیے بھی سیٹسفیکشن کا سامان ہے۔ اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے جب تم شام کے وقت چرا کر لاتے ہو اور جب تم صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو۔
और वो तुम्हारे बोझ उस शहर तक उठा ले जाते हैं जहां तुम जाती मशक्कत के बगैर पहुंचने वाले न थे। बेशक तुम्हारा रब यकीनन बहुत शफकत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और घोड़े और खच्चर और गधे उसी ने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवारी करो, और वो सामान्य जीनत भी हैं। और वो पैदा करेगा, और वो कुछ पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला मुस्तकबिल में ऐसी चीजें पैदा करेगा जिनका इंसान फिलहाल तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त ये सब कुछ नहीं था जो आज सवारियों के लिए पैदा हो चुका है, और आइंदा क्या कुछ होगा अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। और फिर ये कि इंसान को खालिक की तख्लीक पर गौर करना चाहिए, और सीधा रास्ता दिखाना अल्लाह ही के जिम्मा है, और इनमें से कुछ रास्ते टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो जरूर तुम सबको हिदायत दे देता। यानी अल्लाह ताला ने जिंदगी की बका के लिए सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी असबाब भी पैदा किए हैं, मुहैया किए हैं। तो मादी रास्तों के साथ साथ रूहानी रास्तों का जिक्र भी है। यानी सवारियों का जिक्र हुआ, और उसके बाद अल्लाह क़स्दुस सबील, दीन की तरफ जाने वाले रास्ते। नेक्स्ट। هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा जिससे तुम पीते हो, और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। तो जिस्म के लिए नबाताती नेमतों का बयान है। यानी पहले उन जानवरों का जिक्र किया जिनसे इंसान लहमी ग़िज़ाएं यानी प्रोटीन वगैरह हासिल करता है, और फिर यहाँ पर नबाताती ग़िज़ाएं यानी ये सारी चीजें इंसान के लिए जरूरी हैं एक बैलेंस्ड डाइट के लिए। वो तुम्हारे लिए इस पानी के जरिए खेती, जैतून, खजूर के दरख्त, अंगूर
اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور اس کے حکم سے ستارے مسخر کیے گئے ہیں، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تسخیر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ تو اللہ نے انسان کے لیے دن رات سورج چاند مسخر کیے ہیں، یعنی وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور پھر اللہ نے مسخر کیا یعنی اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں، اور تمہارے فائدے کے لیے اس نے مسخر کیے، یعنی ان کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی ان پہ چلتی ہے، اور وہ مرضی کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی تمہاری بقا کے لیے، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے، تمہیں فائدے پہنچانے کے لیے اللہ نے ان سب کو پابند کر رکھا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ بار بار آئے گا تو اس لیے اس پر توجہ فرمائیے۔ یعنی سورج چاند ستارے یہ اپنے انتظامات کے خود مالک نہیں ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، انہوں نے اپنا رستہ خود نہیں متعین کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں پھیلا دیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں، سبحان اللہ، رنگا رنگی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی انسانی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کے ذوق جمال کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے، رنگ ایسی چیز ہے جو انسان کو تسکین دیتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں ونٹر میں رنگ کم ہو جاتے ہیں باہر تو پھر باہر جانے کو بھی دل نہیں چاہتا، کتنا کنٹراسٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس سے بھی انسان پھر یہ کنٹراسٹ جو ہے نا شکر ادا کرنے کے قابل انسان کو بتاتا ہے۔ لیکن ہم جب یہ رنگ بدلتے ہیں تو پھر شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب رنگ ختم ہوتے ہیں تو ہم شکوے شکایتیں ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ سب دلائل فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ یہ رنگ فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ جو نصیحت حاصل، جو اللہ کی طرف جانا چاہیں وہ ان سے اصل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہی یعنی ایک وقتی لذت اٹھانا، دیکھ کے خوش ہو جانا، اور ایک اس سے آگے جانا، اور وہ ہے اصل مطلوب کہ جس نے بنایا ہے، جس نے یہ دیا ہے، اس کے شکر گزار بن جائے، اس کو پہچانے، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اسے چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب توحید کے دلائل پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم مخلوق کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سمندر۔ کہ ایک ہی سمندر میں کشتیاں مختلف سمتوں میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان وہاں سے بے شمار اور فائدے بھی اٹھاتا ہے، من پسند کا شکار کرتا ہے، لیکن عموماً غور و فکر نہیں کرتا یا نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ تو ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ یہ تمہارے لیے، انہیں دیکھو، محسوس کرو، اور پھر اصل مقصد تک پہنچو، شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو۔ جن جن چیزوں کا ذکر اگر آپ ڈرا کرتے جائیں ایک بہت زبردست سینری بن جائے گی۔ پہاڑوں کی وجہ سے انسان زمین پر سکون سے رہتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو پھر زمین تمہیں لے کے لڑکتی رہے، یعنی پہاڑ نہ ہوتے تو زلزلوں کی وجہ سے کوئی زمین پہ آبادی نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، پلرز ہیں، اس کے نیلز ہیں زمین کو ٹکانے کے۔ اور پھر زمین میں نہروں کا سلسلہ، دریاؤں کا سلسلہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ اور دریاؤں کے علاوہ قدرتی راستے بنانا اور پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے بھی زمین کے ایک حصے سے دوسری طرف جانے کے لیے راستے بنانا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے بنائے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا؟ تو جو شخص زمین کے راستوں پر چلے وہ اللہ کے راستے پر بھی چلنے کی خواہش رکھے، اور پھر یہ کہ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی اطاعت کا کام کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہمارے لیے باعث حسرت بنے۔ اور علامات بنائی، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کا مقصد بھی بتا دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں انسان کو سمت بتاتے ہیں۔ کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا خالق ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو خالق ہی نہیں اور وہ جو خالق ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا تم نے؟
یا تمہیں نصیحت نہیں آتی، یعنی تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ اصل بات یہ کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انتہا درجے کا ظلم ہے۔ جس نے سب کچھ کیا اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے توجہ ادھر ہو جائے کہ جنہوں نے ککھ بھی نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، یعنی موٹی موٹی نظر آنے والی چیزیں تو تمہیں دکھا دی اس نے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پیچھے ان کے اندر کیا کیا ہے وہ تم گن بھی شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا حساب بھی ہوگا، ان کا سوال بھی ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے تمہیں عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ کے کس کام میں خرچ کیا؟ صرف دنیا کے مزے اڑاتے رہے یا کچھ اور بھی کر کے آئے؟ مجاہد کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے، ہر لذت جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے، کہ اگر اللہ نے امن سے رکھا ہوا نا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ہم جدھر بھی نظر اٹھائیں وہیں کوئی نہ کوئی نعمت ہے، لہٰذا ہر وقت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ انسان ناشکری کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نوازتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تم نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا سب جب نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم اس پر شکر ادا بھی کیسے کر سکتے؟ تو وہ تمہیں مارجن دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تم کیا بولتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے قدم کدھر اٹھتے ہیں، سب پتا ہے اس کو۔ اور یہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب دوبارہ پتھروں نے تو نہیں اٹھنا، انسانوں نے اٹھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں سے جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا وہ خدا نہیں تھے، یعنی ان کے بت نہیں تھے، یعنی ان کے معبود نہیں تھے اصل میں، تو ان کی تو اپنی لیمٹس ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن جن درباروں پر، قبروں پر لوگ جا کر عبادتیں کرتے ہیں تو ان قبر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا انہوں نے اٹھنا کب ہے، اور اپنے بارے میں کچھ اپنا فیوچر نہیں پتا تو تمہارا فیوچر کیا بنائیں گے؟ انہیں پیدا کیا گیا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، انہیں اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں بے جان باطل معبودوں کی بات نہیں ہو رہی، اصحاب القبور ہی مراد ہے، کیونکہ باس بعد الموت انہی کے لیے ہے۔ نیکسٹ، إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور یہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل دراصل دل نہیں مانتے۔ اچھا، دل کیوں نہیں مانتا کہ آخرت کا یقین کرے؟ کیونکہ پھر اس سے انسان دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا۔ بس ایک انکار کرو کہ آخرت ہے ہی نہیں، اور پھر جو جی چاہے اس دنیا میں کرو۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المستکبرین، تو رب جس سے محبت نہ کرے اسے ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ اب دیکھیے کہ جن کو اللہ کی پہچان تھی نا، اور وہ اللہ کی محبت کی قدر بھی کرتے تھے اور اس کی خواہش رکھتے تھے، ان کا پھر عمل بڑا مختلف ہوتا تھا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے جو کچھ کھا رہے تھے، تو انہوں نے انہیں بلایا اور انہوں نے ان کی دعوت قبول کی، پھر ان کے ساتھ کھایا، پھر یہ آیت تلاوت کی، انہ لا يحب المستکبرین،
پھر ان مساکین کو اپنے گھر بلایا، انہیں کھلایا اور ان کو عزت دی، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے برابر کا نہیں، یہ کمتر درجے کے لوگ ہیں، کسی بھی وجہ سے، مال یا علم یا حسن یا سٹیٹس کی وجہ سے۔ تو جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا نا، وہ ہر انسان سے اچھی طرح ملتا ہے، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھے، وہ ایک ڈاکٹر ہے تو ہر پیشنٹ کو پوری توجہ دے، یہ نہیں کہ جس کی سکن کلر اس جیسا ہے اس کو تو توجہ دے اور دوسرے کو اگنور کر دے۔ تکبر ساری خرابیوں کی جڑ ہے، سارے معاملات کی خرابی کی جڑ ہے۔ جس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے نا، اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہر صورت بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اہمیت دینے لگتا ہے، وہ یک طرفہ خیر اور بھلائی اور احسان کرتا ہے۔ اگرچہ یہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ سے اجر ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اتنا ہی اس کا اجر پڑا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی، تو یہ کہتے ہیں پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے تھے، دل ان کے مانتے تھے لیکن زبان سے کسی کی خیر خوبی کا اعتراف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ وہ حسد کا شکار تھے، تکبر کا شکار تھے، لہٰذا قرآن کے بارے میں بھی اس قسم کی رائے، وہ پہلوں کی کہانیاں کچھ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہی؟ اور یہ شیطان کی چال ہے کہ انسان کی نگاہ میں اللہ کے کلام کو معمولی کر دے، یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، اس پہ اتنا وقت لگانا چاہیے اور اس کے لیے گھر سے نکل کے جانا چاہیے، کچھ اور پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، یہ کس چیز کے پیچھے لگ گئے ہو؟ نعوذ باللہ۔ آپ قرآن کو یہ مقام نہیں دیتے کہ اس کے لیے بھی زندگی لگائی جائے، وقت لگایا جائے۔ اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا اللہ کی کتاب کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی ان آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنی کچھ اور صلاحیتوں سے اس کی خدمت کریں یا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے۔ آگاہ رہو، بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، بغیر علم کے گمراہ کرنا، یعنی دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور پھر یہ کہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان قبر میں ہو اور اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے آیا ہے، دوسروں کو گمراہ کر کے آیا، ان کی گمراہی کا گناہ اور بوجھ ایڈ ہوتا رہے اس کے، اور عذاب بڑھتا رہے اس کا۔ کیونکہ جب انسان کسی کو گمراہ کرتا ہے نا، اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے، تو وہ جتنا کچھ غلط کرتا ہے اس کی وہ ساری غلطیاں اس کے سر پر بھی اور اس کے علاوہ مرنے والے کے پاس بھی تحفہ جاتا رہے گا۔ نیکسٹ۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی تو اللہ ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا تو ان کے اوپر سے چھت انہی پر گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے یہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. یعنی جس طرح کوئی شخص ایک عمارت بنائے تو دوسرا شخص خفیہ طریقے سے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے کہ عمارت کی چھت گر پڑے اور بنانے والے اپنے مکان کی چھت کے نیچے ہی آ کر ہلاک ہو جائیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر کے محل تعمیر کر رہے تھے، یعنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سازشوں کے محلات کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا اور وہ انہی کے اوپر گرنے والی تھی، یعنی وہ سازشیں خود انہی پہ پلٹنے والی تھی. یعنی یہ سازشیں کرنے والے جس عمارت کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ اس کی بنیادوں کو ہی کمزور کر دے گا اور ان کے اوپر ہی گرا دے گا. یہ اپنے تحفظ پہ، اپنے سٹیٹس پہ، اپنے مال پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنے امن کو جو انجوائے کر رہے ہیں اس پر مطمئن ہیں، تو ان کا اطمینان چند دنوں کا ہے، اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی. اور اوورآل بھی ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی کے ساتھ چالاکی نہ کریں، سازش نہ کریں، اس کے ساتھ ہاتھ نہ کھیلیں، یعنی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بظاہر آپ اس کو بہت خیر خواہ نظر آئیں لیکن اندر سے ہی آپ اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوں. پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے آج کے دن ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. یہاں اہل علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں اور قیامت کے دن بھی حق کا پرچار کرنے والے ہیں، کیونکہ جس کو حق کی پہچان ہوتی ہے نا، پھر جہاں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ فوراً اس کی اصلاح کر دے. مثلاً اگر آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے اور رات کو تراویح پڑھتے ہوئے امام صاحب کوئی زیر زبر اوپر نیچے کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی، اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا گیا وہ خوش ہیں. تو بہرحال یہ علم کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اصل علم والے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ رسوا کرے گا، جو شرک کرنے والے ہیں. تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو سب اچھا ہی کیونکہ ہر انسان جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا نفس، ہمارا دل، ہماری عقل، ہماری سوچ ہمیشہ درست نہیں ہوتی. اس کو چیک کرنا پڑتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، حتیٰ کہ کوئی نیکی بھی دلیل کے بغیر نہیں کی جا سکتی. یعنی برائی تو نہیں کرنی لیکن نیکی بھی کرنی ہے تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ وہ نیکی بھی نیکی نہیں. تو وہ کہیں گے ہم کو برے کام نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اپنی جان پہ ظلم کر رہے تھے، یعنی گناہ کر کے. جو بھی انسان کچھ بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، وہ کسی کے اوپر اس کا بوجھ نہیں جاتا، اس کے اپنے اوپر پڑتا ہے. اور پھر اگر وہ بوجھ اکٹھا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اسی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے. اور موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی انسان اپنا انجام دیکھنے لگ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، جب جان نکال رہے ہوں گے فرشتے تو اس وقت یہ کہیں گے نہیں ہم غلط نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، ہمیں مارو نہیں.
کیونکہ فرشتے ماریں گے نا ان کو، جان نکالتے ہوئے سختی کریں گے ان پر۔ ہم سب کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ ویسے ہوگا جیسے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا تو وہ اچھا ہی ہوگا، سلام آئے گا، خوشبو آئے گی، اور راحت اور امن کا پیغام آئے گا، اور آگے بھی سب اچھا ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانیاں ڈھیٹ بن کے ضدی ہو کر کرتے رہے اور اس کی تعویلیں اور بہانے کر کر کے کرتے رہے تو پھر خیر نہیں۔ پھر آج تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے، لیکن کل کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی قبر ایک طرح سے عالم برزخ جو ہے یہ بگننگ ہے، یہ سمجھے ڈور ہے آخرت کا، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اس آیت سے بھی عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ قبر میں یا تو آگ کا بچھونا ہوگا یا پھر جنت کا، اور مرنے کے بعد روح کو الگ عذاب ہوتا ہے اور جسم کو الگ، یعنی جسم کو جو عذاب ہوگا اس میں روح ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو غیب کا علم ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ روح کے نکلتے ہی جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یعنی وہ اسی دن سے ہی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ قبر ہی ان کا جہنم کا ٹکڑا ہوگی۔ جس دن وہ فوت ہوں گے ان کی روحیں نکلیں گی تو ان کے جسموں کو بھی جہنم کی تپش اور گرمی پہنچے گی، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو روحوں سمیت ان کے جسموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے خبیث روح، نکل جو خبیث جسم میں رہی، یعنی جو جسم اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا تو وہ خبیث ہی ہوتا ہے، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل۔ کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ معذرت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا، تو تاخیر سے کی گئی معذرت کچھ کام نہیں آئے گی۔ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں، شکر گزار بن جائیں اور اللہ کے وفادار بن جائیں تو چاہے پچھلی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن موت کے وقت جب ایسے فرشتے نظر آئے تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جب تقوی والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی خیر۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ سن لیں غور سے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کتنا اچھا گھر ہے تقوی والوں کا۔ سبحان اللہ۔ متقی لوگ جو ہوتے ہیں تقوی والے، وہ نہ صرف یہ کہ وحی پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کے بہترین ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ قرآن سے محبت اور قرآن کو سب سے بہترین ماننا بھی اس کا حصہ ہے۔ اور دنیا کی بھلائی سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے۔ اور مومن کو مادی تکلیفوں کے باوجود جو روح کا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، غیر مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اس کو آزمایا ہی نہیں۔ ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، وہ نان مسلم کو محسوس نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا کی لذیذ چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا بھی رہے۔ اور وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، وہی آخری گھر ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، سب ڈبے سے اتر جائیں گے اب۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ تقوی والوں کو اسی طرح اللہ بدلہ دے گا، تقوی والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دے گا۔ یعنی جنت خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ ہے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں چاہتا ہے نا، جتنی بھی اس کی خواہشات ہیں وہ سب اس کو جنت میں ہی مل سکتی ہیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی تفریح گاہ ہو نا، خوبصورت سے خوبصورت جگہ ہو، ایک وقت آتا ہے انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے فیسینیٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن جنت سے کبھی دل نہیں بھرے گا۔ اور اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ نیک لوگ، متقی لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دنیا میں بھی انعام پاتے ہیں، اور آخرت میں تو وہ نعمتیں ہیں جو کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ وہ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پاک صاف، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی متقی لوگ ابھی دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوتے
کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے دی جاتی، کہہ دیا جاتا ہے پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کو پاکیزہ موت آتی، لہذا پاکیزہ زندگی گزاریں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر، دل کو بھی صاف کرتے رہیں۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو عمل کیے اس کے برے نتائج انہیں آ پہنچے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی انسان اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کر رہا ہے؟ ہدایت کی طرف جانے کو کیوں پس پش ڈال رہا ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ نیکسٹ۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ اور جن لوگوں نے شرک کی وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ تو رسولوں کے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ یہ بھی انسان کی ایک بری عادت ہے کہ وہ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پہ دھر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات سے بھی نہیں شرماتا کہ اللہ کو مورد الزام ٹھہرائے۔ اور یہ شیطان نے کیا تھا نا سب سے پہلے، اور یہی شیطانی رویہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیاں دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا اپنی غلطی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، اور حرام کاموں کے ارتکاب کے لیے تقدیر کو بہانہ بنا لیتے ہیں، جو اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، دوسروں کے حق ادا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہو جاتا۔ تو بات یہ کہ انسان کا دل اور ضمیر بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کو چپ کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ لہٰذا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ہر رسول یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت میں ہر قول اور عمل شامل ہے جو اللہ کی پسند کے مطابق ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہر شخص طاغوت ہے، حد سے بڑا ہوا، جس میں شیطان بھی ہے، معبودان باطلہ بھی ہیں۔ عبادت میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب اس میں طاغوت شامل ہو جاتا ہے، یہ طاغوت کی مختلف شکلیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے رسم و رواج کو عبادت پر ترجیح دیتے ہیں، یا
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جب انہیں کوئی چیز سنت سے بتائی جاتی ہے. تو ایسے میں انسان کو پھر کیا چیز اصلاح، کون سی چیز اصلاح کا باعث ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر وسعت پیدا کرے، زمین میں چل پھر کر دیکھے، پچھلی امتوں کے واقعات سے نصیحت پکڑے کہ کس طرح ان کے اندر ان کی تباہی ہوئی جب انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا. اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بے حد ہمدردی رکھتے اور جینوئنلی چاہتے تھے کہ ہر کوئی ہدایت پر ہو. اپنے دل سے پوچھے، کیا آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ سب لوگ ہدایت پہ آ جائیں، سب لوگ اللہ کے بن جائیں اور یہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں اور یہ ضد چھوڑ دیں اور یہ نافرمانیاں اور گناہ چھوڑ دیں؟ یہ بھی پیغمبر کی ایک سنت ہے کہ دوسروں کے لیے خیر چاہنا اور ان کے لیے فکر مند ہونا. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کو بہترین انداز میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسے قبول کر سکے. جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی نا کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، وہ اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی رکھے گا. یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز قبول کر لی جائے، اس کی ایکسیپٹنس ہو، تو پھر آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں؟ چاہے کوئی اسپیچ ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی کارڈ ہو، چاہے کوئی کھانا ہو، چاہے کوئی گفٹ ہو، کیا کرتے ہیں؟ کس چیز کی توجہ دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ صرف پریزنٹیشن کے اوپر کتنا وقت لگا دیا جاتا ہے. گفٹ ریپنگ اور پیکنگ، اگرچہ میں اس کے سخت خلاف ہوں کیونکہ مجھے تو کھولنا بھی ایک عذاب لگتا ہے. تو اور پھر ساتھ ساتھ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے اوپر جتنا پیسہ لگا ہے، اس کو میں کس ہاتھ کس دل سے میں اس کو بن میں پھینکوں، اور اگر سنبھال کے رکھوں تو کہاں رکھوں اور کس لیے رکھوں. لیکن ہم سمجھ سے کام نہیں لیتے نا. صرف اندر کچھ بھی نہ ہو، پریزنٹیشن بہت بڑی، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اتنا بڑا ڈبہ اور اتنا کچھ اس پہ لکھا ہوتا ہے، وہ کس نے پڑھنا ہے؟ اور 2 لینگویجز میں لکھا ہوا ہے. یہ سب پریزنٹیشن ہی ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہماری پریزنٹیشن کہاں جاتی ہے؟ ایسے بھونڈے طریقے سے بعض اوقات پیش کرتے ہیں کہ دوسرے اس سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو خواہ اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہو، کسی اچھی کام بات کی نصیحت کرنی، یا اپنے اسپاؤس سے بات کرنی، یا پھر اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے کولیگ سے، سب کے ساتھ ان تحرص علی ھداھم، ہدایت کی حرص ہوگی تو پھر اچھی طرح پیش بھی کی جائے گی. اور یہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ خود ساختہ خیالات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے. تو وہ کم لوگ جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں، وہ قابل تعریف ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ یقیناً یہ جھوٹے تھے. بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کلام فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ چیز جس نے ہونا ہوتا ہے وہ سن رہی ہوتی ہے نا، تبھی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کلام ہی نہ کرے تو پھر کام کیسے؟ یہ سب کچھ ہو کیسے؟ نیکسٹ. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. یہاں ہجرت حبشہ کرنے والوں کا ذکر ہے. 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جن پر قریش کی طرف سے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور وہ صبر کرتے، برداشت کرتے کرتے پھر بالآخر اللہ کے اذن سے اپنا گھر بار، مال جائیداد، عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر گئے. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں. صبر سے ہی کامیابی ہے، صبر سے ہی اجر ہے. اس لیے صبر مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت صبر کرنے والا بنا دے. اور جلد بازی صبر کے منافی، معاف کرنے کی عادت، یہ بھی صبر سے ہی تعلق رکھتی. جتنی بھی خیر خوبی ہے وہ صبر سے پھوٹتی. اور صبر کرنے کے لیے دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھ کر انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے. اور پھر یہ کہ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پر نہیں، اپنے امور کی انجام دہی. کیونکہ جو اپنے پہ بھروسہ کرتا ہے میں کر لوں گا، مجھے آتا ہے، وہ اکثر نہیں کر پاتا. کوشش آپ کی ہونی چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پر. اور توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ذات پر اعتماد کرنا، یعنی اللہ پر ہمارا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں اور تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو شخص یہ توکل رکھتا ہے وہ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہیں رکھتے. اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنا مقصد پانے کے لیے، اسی کی طرف پناہ لیتے ہیں، اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتا. تو انسان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑے سے بڑے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اور زندگی میں یہ بے چینی اور انگزائٹی اور یہ سب چیزوں کا علاج صبر میں ہے، توکل میں ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. یعنی ان کا اعتراض تھا نا کہ پیغمبر بشر کیوں ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتی، بڑی خوبصورت آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی ایک نمبر 1، جس چیز کا علم نہ ہو علم والے سے پوچھ لو، علم حاصل کرو اس کے بارے میں. اور اگر علم ہے لیکن ادھورا ہے، کمال نہیں ہے اس میں، تو ماہرین سے سوال کرو، اہل الذکر سے، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس کو کنسلٹ کرو. اور اگر اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو بھی فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے نا اس سے پوچھو اللہ کون ہے. تو اچھا سوال، اچھی نیت، اچھا ارادہ یہ علم کا دروازہ کھول دیتا ہے. واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ. اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو یہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. کس پر نازل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ ان کو ایکسپلین کریں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ساتھ نہ پڑھی جائے. وہ کسی کتاب میں نہیں ہے لیکن آپ کی ساری زندگی کان خلق القرآن، آپ کی پوری زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا رہن سہن، چلن پھرن، سب کچھ قرآن تھا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور علم سے پھر معرفت آتی ہے، اگلے درجے میں غور و فکر نصیب ہوتا ہے. کیا پھر جنہوں نے بری چالیں چلی وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو،
یا وہ ان کے چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے تو یہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا وہ انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے، لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں عذاب کی مختلف صورتیں بیان ہوئی، یعنی زمین سے یا آسمان سے، اور پھر اس کے آگے کئی قسمیں ہیں کہ زمین پہ زلزلہ آ جائے یا آسمان سے کوئی شدید بارش یا اولے آ جائیں اور وہ ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیں، یا زمین پر سمندروں کے اندر طغیانی آ جائے اور شہروں کے شہر ڈوب جائیں، یا پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں ان کے اندر سے آتش فشاں پھٹ پڑے۔ تو یہ عذاب کی سب ایسی مختلف قسمیں ہیں جن کی پہلے سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اچانک ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سفر کے دوران حادثے پیش آ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو عذاب کی ہے، الا تخوف، یعنی ایسے لوگ جو جانتے ہی نہیں کہ وہ عذاب الہی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہلاکت کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ تخوف میں خوف زدہ ہونا، اور ایک معنی اس میں آہستہ آہستہ کم ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور پھر یعنی یہ بھی عذابی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور ایک تکلیف دہ صورت ہوتی ہے جس میں انسان ایسے خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہ جیتا نہ مرتا ہے، گلتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ چیز انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس کے تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی، اور پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہائے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ جیسے منافقین کے بارے میں آتا نا کہ ہر آواز کو وہ اپنے خلاف لیتے ہیں۔ کیا وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ اللہ ہی کی طرف سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے؟ یعنی یہاں نام نہیں لیا گیا کس چیز کی طرف دیکھو، کوئی بھی چیز دیکھ لو جس کا سایہ ہو، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یعنی سائے سے کیا سبق ملتا ہے؟ عاجزی کا۔ اور تمام جاندار اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو ہر ایک کا سجدہ مختلف ہے۔ اب دیکھیے کہ جب دن ڈھلتا ہے تو سایہ بھی جھک جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لمبا ہوتا ہے، پھر یعنی پہلے قیام میں تھا، پھر رکوع میں آ گیا، اور پھر آخر میں سجدے میں چلا گیا۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو حکم وہ دیے جاتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو دنیا کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے خوف میں، اور خاص طور پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے جلال سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پہچان ہے نا اللہ کی۔ جس کو جتنی بھی پہچان ہے اللہ کی، اس کے اندر اتنی ہی خشیت ہے۔ اب دیکھیں بے جان چیزیں سجدہ کر رہی ہیں نا، وہ اللہ کا حق پہچانتی ہیں، تو کیا انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا حق ہے اور مجھے دینا چاہیے اور مجھے اس کے آگے جھک جانا چاہیے؟ نیکسٹ۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ تم دو معبود نہ بناؤ، بے شک معبود تو صرف وہ اکیلا ہی ہے، بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ مجوسی مذہب میں دو الہوں کا کانسیپٹ ہے، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں منع فرما دیا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت لازم ہے۔ کیا پھر تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی ساری کائنات اللہ کے حکم کی مطیع ہے، وہ اللہ کا حق پہچانتی ہے، تو اے انسان تمہیں بھی پہچاننا چاہیے۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ کبھی ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے مجھے وہ اللہ ہی کی طرف سے، ہم صرف جو ذریعہ ہوتا ہے نا، جس کے ذریعے ملتا ہے، جہاں سے بس ہم اسی کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے نا، اور نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انسان جب یہ جان لیتا ہے نا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، تو پھر وہ دوڑ پڑتا ہے اس بات کے لیے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، تاکہ وہ مجھے آئندہ بھی نعمتیں دیتا رہے اور پائیدار زندگی میں ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ جو یہاں پر آئے نا، تم اسی سے فریاد کرتے ہو، تجأرون، یہ ہوتا ہے مدد طلب کرنے کے لیے اونچی آواز نکالنا، گڑ گڑانا۔ اور یہ جنگلی جانوروں کے چیخنے چلانے کے لیے آتا ہے، جیسے شیر داڑے مثلا۔ اور اس کے تو بات یہ ہے کہ پھر جب انسان پہ بہت تکلیف آتی ہے تو پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے بعض اوقات اور فریادیں کرتا ہے۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی زندگی میں خوشی ملتی ہے اور کبھی غم ہوتا ہے، کبھی درد ہے تو کبھی آرام ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت ہے، کبھی تفکرات اور الجھنیں ہیں تو کبھی آسودگی بھی ہے۔ ایک دن ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے تو دوسرے دن میں کوئی نہ کوئی جسمانی یا روحانی یا کسی قسم کی کوئی تکلیف آ جاتی ہے۔ کبھی ہم بہت پرسکون ہوتے ہیں، کبھی بے چینی آ جاتی ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی گرمی آ جاتی، کبھی امن ہوتا ہے اور کبھی وہاں سے بدامنی آتی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے کہ ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں اور تکلیف میں کیا کرتے ہیں، اچھے حال میں کیا کرتے ہیں اور جب مرضی کے خلاف ہوا چلنے لگتی تو پھر کیا کرتے ہیں، تاکہ یہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا، سو تم فائدے اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے یہ ان بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تم ضروری سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گڑا کرتے تھے۔ رزق اللہ نے دیا نا تو اللہ ہی کے نام پہ دینا چاہیے۔ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ اور اپنے لیے وہ جس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ اور اپنے لیے وہ جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی بیٹے۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے اس برائی کی وجہ سے جس کی یہ خبر دیا گیا، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں پر عرب جاہلیت کی کچھ باتوں پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ ان کا عورت کے بارے میں کیا خیال تھا اور کیا رویہ تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جاہلیت لوگوں میں موجود ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتے۔ تو مومن وہ ہے جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے، بیٹا دے، بیٹی دے، صحت مند دے، بیمار دے، جو بھی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی کون سی چیز اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ بعض اوقات ایک لڑکی اپنے گھر والوں کے لیے لڑکے سے کہیں بہتر ہوتی ہے، جو وہ خیال رکھ سکتی ہے وہ بیٹے نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اسپیشل چائلڈ ہو، اسپیشل نیڈس چائلڈ، اب بظاہر تو بہت بھاری ذمہ داری ہے اور بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا کہ اس تکلیف سے گزر کر اس کے لیے کتنے بلند درجات ہیں اور کتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ جن کے بچے صحت مند اور کامیاب تھے وہ رش کریں گے اس پر کہ جس کو اللہ نے کوئی بیمار بچہ دے دیا اور اس نے اس کی دل کی خوشی سے قدر کی اور اس کی پرورش کی، اس کے لیے ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ تو انسان کو انجام سامنے رکھ کے چیزوں کا دیکھنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اس وقت مجھے کیا ملا ہوا ہے اور یہ کیوں مل گیا ہے،
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بری مثال کا مطلب یعنی نقص، کوتاہی، اور اعلیٰ مثال سے مراد یعنی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین صفت۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو ہر صفت ہی اعلیٰ اور برتر ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت لامت ناہی ہے۔ جی یہاں پر ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اور ریفلیکشنز آپ شروع کیجئے، دیجئے ان کو۔ اہل علم دنیا اور آخرت دونوں میں حق کا پرچار کرنے والے ہو، اور صحیح گائیڈنس تبھی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی میں سورہ نحل میں ابھی تک علم کے سینٹرل رول پہ فیسینیٹڈ ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ نعمتوں کا تذکرہ ہے اور تواتر کے ساتھ، اور علم کے بغیر کوئی نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتا، اور ٹروسٹ نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے آگے سبمٹ کرے، اور اس کا اپوزٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب علم نہیں ہے تو وہ ہر طرح کی یعنی لمٹ کراس کرتا ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں کفر ہے، تکبر ہے، اور پھر جیسے ابھی منافقت ہے۔ ریسنٹ بات ہے کہ وہ پھر حقوق العباد میں بھی وہ کرتا ہے۔ آگے جو سورہ نحل میں پھر جو شہد کی مکھی کی آ رہی ہے، I'm just fascinated، سبحان اللہ۔ استاذہ جی آیت 30 جو ہے نا، یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر ہم متقی ہوں گے، ہم خود اس ویسے رہ رہے ہوں گے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو دنیا بھی خوبصورت ہوگی۔ کہ یہ نہیں ہے کہ اگر علم کے راستے میں آئیں گے تو دنیا، بلکہ علم کے ساتھ انسان زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ جی جی جلد بازی کی جب بات ہوئی نا، تو اور اس کے بعد جھگڑے کی بات ہوئی، تو میں سوچ رہی تھی کہ جھگڑا ہوتا ہی جلد بازی کے نتیجے میں ہے، کہ جب انسان سوچے سمجھے بغیر کسی کنکلوژن پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بحث مباحثہ اور پھر جھگڑا شروع بالکل۔ ہر مشکل کا علاج اللہ پر توکل کروا رہی ہوں جب سے، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ گنوا دی جو مائنڈ میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کل ہی میں فروٹ سیلڈ گریپس کس طرح کے ہیں، اور آج کوئی اور ہے نہیں تو ہم آگے جی عظمیٰ کو دی۔ اس بات مجھے خرید کے علم سے معرفت کیا، اور پھر غرف چوسی سے۔ چلیے آن لائن کو لے لیتے ہیں۔ جی خوشبو۔ استاد آپ نے توکل پہ بات کی تو میں سوچ رہی تھی کہ توکل نا ایک عجیب سا ایک انٹرنل کانفیڈنس اور پازیٹیوٹی مائنڈ سیٹ ہمیں دیتا ہے، الفاظ کا چناؤ ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے میں آج کل فلسطینی بچیوں کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا توکل بہت لیونگ تھے، جیسے بہت زیادہ ہے نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کھو دیا، گھر ٹوٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، فیملی کے اتنے کلوز ریلیٹیوز کو اتنا ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اس بچی نے مجھے کہا کہ اٹس توکل اینڈ یقین، اینڈ شی سیڈ کہ وی فیل اٹ فزیکلی، کہ ہمیں توکل اور یقین جو ہے نا وہ بچپن سے ہماری مائیں قرآن کے تھرو فزیکلی سکھاتی ہیں، اور لوگوں کو شاید اس چیز کا نہیں پتا کہ اٹ ہیز اے فزیکل افیکٹ آن آور باڈی۔ تو میں نے اس چیز کو بہت آج فیل کیا، کیونکہ آج آیات بھی اسی بارے میں تھی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نورین۔ استاذہ جیسے ہے نا، مومن تقدیر پر راضی رہنے والا ہوتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا صحت مند ہے یا وہ ہے، تو یہ جو شکر ہوتا ہے نا، یہ بھی نا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ ہماری ایک ساتھی ہیں، دینی ساتھی ہیں، ان کا ایک اسپیشل نیڈ والا بچہ ہے، اور ماشاءاللہ کافی عمر کا ہے، وہ بالکل ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن جب ان سے بات کرو نا کہ اس کا کیا حال ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو میری جنت کی کنجی ہے، الحمدللہ۔ ثنا عمران۔ جی اساتذہ جی، جلد بازی پہ بات ہو رہی تھی نا، تو میں سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ علم کے حصول اور پھیلانے میں بھی صبر اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہم روز ادھر آتے ہیں اور روز ہم ایک پوائنٹس لے کے جاتے ہیں، پھر اس پہ سارا دن ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو علم کے حصول میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نبیلہ۔ جی استاذہ، آج جو شکر گزاری پر بات ہوئی تو اسی پر میں بات کرنے والی تھی جو ابھی سسٹر نورین نے کی۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے، جو گریٹیٹیوڈ ہے، وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے اسپیشل نیڈس کی بات کی تو اس میں یہی ہے کہ مثلاً ان کو دیکھ کر کے جو چیزیں وہ نہیں کر پاتے اس وقت بھی آپ کو اتنی شکر گزاری آتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جب لٹاتی ہوں، اگر وہ کروٹ لے پاتی ہے تو میں اس پر اتنا شکر گزار ہوتی ہوں۔ اس کو اگر چلاتی ہوں اور وہ ایک قدم اٹھا لیتی تو بھی اتنی شکر گزاری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بھی کرنے کی یعنی یہ بھی صلاحیت رکھی ہے، نہیں تو ہم نہیں کر سکتے یہ سب۔ یعنی ایک اکیلا بندہ نہیں کر پاتا۔ جب میں ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں تو اس میں 2 نرسز آتی ہیں کہ ہر 3-4 گھنٹے میں صرف کروٹ دلانے کے لیے، تو میں پھر ان کو بتاتی ہوں کہ الحمدللہ یہ کروٹ لے سکتی ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جتنی محنت لگتی ہے تو گھر میں تو ایک بندے کے لیے بہت ہی مشکل ہے، 2 لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ تو الحمدللہ قرآن جو ہے وہ شکر گزاری
یعنی یہ جو شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد آتا ہے. الحمدللہ کثیرا. جزاک اللہ خیر. ہما سمی. جی استاذہ جی، یخافون ربہم من فوقہم والی جو آیت تھی نا، تو اس میں میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی جو خشیت ہے انسان کے اندر، وہ بھی اللہ کی پہچان کے مطابق ہی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پہچان کو اور زیادہ کرنا ہے. اگر ہم خشیت زیادہ چاہتے ہیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی، تو پہچان کو بیسکلی زیادہ کرنا ہے. بالکل. اور علم والوں کی تو پہچان ہی خشیت ہے. جس کے اندر خشیت نہیں ہے نا، تو وہ علم والا نہیں، اس نے بس پھر گدھے کی طرح کتابیں اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں. شازیہ نواز. استاذہ میں 2 آیات کو لنک کر رہی تھی. آپ نے کہا نا کہ نیکی کریں تو اس کی دلیل ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اعتماد آتا ہے. اور دوسرا، اگر نہیں پتا کیسے کرنی ہے تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا. اوکے، جزاک اللہ خیر. یہ سب سے اوپر خدیجہ احمد ہیں، ان کا مائک کھولیے. جی خدیجہ. استاذہ جی، آپ نے تقدیر پہ کچھ بات کی نا کہ تقدیر کو بلیم کرنا پسندیدہ نہیں ہے. تو میرا ایک کوشچن تھا کہ کنفیوژن تھا کہ تقدیر کے فیصلے کو قبول کرنا ایک الگ بات ہے اور تقدیر کو بلیم کرنا ایک الگ بات ہے نا، ایسے ہی نا؟ جی ہاں، جو ایکسپٹ کر لیتا ہے تقدیر کو وہ پھر بلیم نہیں کرتا. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ بات کیجیے آسیہ. پاکیزہ زندگی گزارنے میں آتی ہے. ہم سب کو یہ دونوں پاکیزہ. آمین. اوکے نیکسٹ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو یہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. مہلت ملنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مہلت کا ایک وقت ہے. اور انسان دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ جیسے سب چل رہا ہے ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن حالات بدل جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کے باوجود ڈھیل دیے ہوئے ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، یا پھر اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایسی حجت قائم ہو کہ اس کے اوپر جو عذاب آئے وہ ایک طرح سے جسٹیفائڈ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ موت کا خوف ہر ایک کے اندر ہے، اور شیطان بعض اوقات انسان کے سر پہ موت کا خوف سوار کر دیتا ہے. بس تم نے مر جانا ہے، اب کچھ نہ کرو، مر جانا ہے، ہر کام پیچھے، یعنی مایوسی کی حد تک کہ فائدہ ہی کچھ نہیں کچھ کرنے کا، مرنا تو ہے. تو اس وقت یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہے نا جب ہی آنی ہے، تو اس لیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں
کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، مگر شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، پس وہی آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر وہ چیز واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اختلافات کو حل کرنے، لوگوں کو متحد کرنے اور دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے۔ 3 چیزیں ہیں، لیکن یہ اختلافات کب ختم ہوتے ہیں؟ جب انسان قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس سے تربیت حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ جہالت کا خاتمہ، ہدایت، رہنمائی، روشنی۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ نیکسٹ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، یعنی بہت سے سبق ہیں۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس جگہ یہ دودھ بنتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اور تمہیں کیا ملتا ہے، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اس میں بڑے سبق ہیں۔ جو انسٹنٹ سبق نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کو ماحول اچھا نہیں ملتا، جیسے یوسف علیہ السلام کے آس پاس ماحول اچھا نہیں، لیکن وہ دودھ کی طرح صاف ستھرے تھے اور پھر دوسروں کے لیے خوشگوار تھے۔ ہر موقع پر خیر کی بات نکالتے ہیں اپنی زبان سے، ہر موقع پر احسان کرتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین۔ ہم ہر وقت ماحول کا، حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہماری تربیت نہیں اچھی ہوئی۔ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مواقع نہیں۔ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہماری صحت اچھی نہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تراش کیے رکھتے ہیں اپنی غلط کاریوں کا۔ لیکن جو اچھا بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر اور بھی سبق ہیں بے شمار، کس طرح یہ مسخر ہے۔ گائے کو تصور میں لائیے، کیسے وہ کھڑی رہتی ہے اور مالک دودھ نکالتا رہتا ہے، جو اس نے نہیں پینا، اس نے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لینا، پورے کا پورا دوسروں کے فائدے کے لیے۔ اس بیچاری کو تو اتنا کھانا پڑتا ہے کہ وہ اس سے 4 پیٹ ہوتے ہیں اس کے، تاکہ وہ دودھ بنا سکے۔ ایک پوری مشینری، ایک کارخانہ ہے جس میں انسان کے فائدے کی چیز بن رہی۔ انسان اتنا ناشکر ہے کہ ایک جانور ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اور ہم دودھ پہ دودھ پیتے جاتے ہیں اور دودھ کی پروڈکٹس کھاتے جاتے ہیں، اور بنانے اور بھیجنے والے کو یاد ہی نہیں کرتے، شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور اتنا خوشگوار کہ گلے میں اٹکتا بھی نہیں، اور بے شمار فائدے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو۔ اللہ نے تمہاری صحت کے لیے چیزیں پیدا کی تھی اور تم اس سے نقصان دہ چیزیں بناتے ہو، اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔
دوسرے استعمال بھی ہوتے ہیں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. دودھ والے جانوروں کے بعد پھلوں کا ذکر کہ یہ اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں نا. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں گھر بنا لو جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں. وہی بمانا الہام ہے یہاں کہ اس کے دل میں ڈال دیا، اس کو سمجھا دیا اس نے کیا کرنا ہے. اور شہد کی مکھی اس ڈائریکٹ ملنے والے نالج کی وجہ سے وہ کارنامے کرتی کہ عقل دنگ رہ جاتی. ایسا گھر بناتی کہ انسان بھی نہ ایسا آرکیٹیکٹ بن سکے. اور پھر یہ کہ اس گھر میں وہ اتنے بے شمار خانے جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر، وہ اس کے رہنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے شہد بنا رہی ہوتی. اتنی محنت، ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے اور رس چوس کے لاتی ہے، قطرے سے بھی کم، چھوٹا چھوٹا، تھوڑا تھوڑا کہ نظر بھی نہیں آتا جب وہ چوس کے آتی، اور پھر وہ تیار کر کے ہمیں مل جاتا ہے اور ہم وہ کھا پی کے شکر بھی ادا نہیں کرتے. یعنی جتنی محنت لگتی ہے شہد بنانے میں، اتنی محنت اگر انسان کرے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کے لیے اور بندوں کی خدمت کے لیے تو کہاں پہنچ جائے. تو سست اور سوئے ہوئے نکمے بیکار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ایک مکھی تم سے اچھی ہے جو شفا بخش چیز پروڈیوس کرتی اور تم لوگوں کے لیے بیماری کا باعث ہو اپنے رویوں اور اپنی باتوں کی وجہ سے دوسروں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، یعنی مکھی کو اللہ نے حکم دیا. پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، جو راہیں تمہارے لیے متعین کیے نا انہی پر اڑو، نہ اوپر نہ نیچے. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، جس کے رنگ مختلف ہیں. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. شہد کی مکھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتی، بہت سی خوفناک چیزوں سے گزرتی ہے، آندھیوں طوفانوں سے، دھوئیں سے، دھوپ سے، ٹھنڈ سردی گرمی سے، سب چیزوں سے، لیکن ہر چیز کو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے. ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی علم کا شہد بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اور اس کے لیے وہ سفر بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے. اور شہد جو ہے وہ اصل میں مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، اور مختلف چیزوں میں مشروبات میں ڈال کے بھی پیا جاتا ہے. اور جس چیز میں ڈالتے ہیں اس کا رنگ بہت تبدیل بھی نہیں کرتا. اور شہد میں ہر طرح کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہ ماہر جانتے ہیں کہ کس بیماری میں کتنا پینا اور کھانا چاہیے. پھر یہ کہ خود نہیں سڑتا، ہزاروں سال تک بھی صحیح سلامت رہتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پریزرو کرتا ہے. اور اگر شہد کی مکھی کسی ایسے علاقے میں جہاں بہت سی جڑی بوٹیاں ہوں تو وہ محض شہد نہیں ہوتا بلکہ بہترین دوا تیار ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ شہد میں شفا ہے. کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں زندگی میں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ دوسروں کے لیے راحت کا باعث ہو، وہ شفا کا باعث ہو؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا. جس نے زندگی دی ہے نا وہی مارے گا. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے. ارذل العمر کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ عقل کام نہ کرے، بول نہ سکے، کچھ بتا نہ سکے، کچھ سمجھ نہ سکے. یا پھر ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کر انسان ارذل العمر کو پہنچے. بعض جوان بھی ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. بعض لوگ ینگ ایج میں مینٹل النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے زندگی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے. اور ایک نیچرل پروسیس تو ہے ہی ارذل العمر تک پہنچنے کا کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے قوا اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی طویل عمر کی دعا کسی کو دے تو ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ دے، ورنہ لمبی عمر، بہت لمبی عمر جو ہے وہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اکرمہ کہتے ہیں جو شخص قرآن پڑھے گا وہ اس حالت میں نہیں پہنچے گا، یعنی ارذل العمر تک نہیں پہنچے گا. کیونکہ بہت سے اہل علم کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے کے باوجود بھی ان کا حافظہ، عقل، سب کچھ قائم رہتا ہے. بہت سے محدثین ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ جیے لیکن عقل حافظہ محفوظ. میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں جس پر کام کیا تھا، ابو طاہر السلفی، وہ 106 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا، اور جس دن وہ فوت ہوا تھا اس دن بھی سارا دن درس حدیث دے رہا تھا، اور عصر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد بس فوت ہو گیا. جیسے کام ختم کیا اور تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
कि जो बुढ़ापे के बावजूद भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते रहते हैं और दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। हुफ्फाज और कुरान पढ़ने वालों की तो अपनी ही बरकत होती है, लेकिन यानी उनके लिए तो खास बरकत होती है, लेकिन हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमतें आती हैं, और जिस पर अल्लाह की रहमत आ जाए उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। नेक्स्ट। والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم। और अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रिस्क के मामले में फजीलत बख्शी है, तो जो लोग फजीलत दिए गए हैं अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ लौटाने वाले नहीं हैं कि ये सब उस रिस्क में बराबर हो जाएं। क्या फिर ये अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? अल्लाह ने ही रिस्क में एक को दूसरे पर फजीलत दी है। ये जो तकसीम है ना, ये अल्लाह की है, इसलिए अगर थोड़ा मिला है तब भी राजी रहना चाहिए, और अगर ज्यादा मिला है तो भी अपना कमाल नहीं समझना चाहिए, अल्लाह का फजल समझना चाहिए। और दूसरों की नेमतों को देखने की बजाय वो नेमतें जो हम पर हुई हैं उनको देखते रहें, क्योंकि जब अपनी नेमतें नजर आएंगी तो फिर शुक्र भी होगा और उसके साथ उनको इस्तेमाल करने का भी सोचेंगे, वरना तवज्जो कहीं और रहेगी तो ये नेमतें जाया हो जाएंगी। तो इससे पता ये चलता है कि ना तो फकीर होना कोई ऐब है और ना मालदार होना कोई खूबी है, ये सब तो अल्लाह ही ने तकसीम की है। तो इसलिए इंसान को सही सोच अपनानी चाहिए रिस्क के मामले में। लेकिन आमतौर पर माशरे के अंदर रिस्क के मामले में बहुत गलत ख्यालात पाए जाते हैं। जिनके पास रिस्क की कमी है उनको हकीर समझा जाता है, और जिनके पास रिस्क की ज्यादती है उनको हर गलती से पाक समझा जाता है। और अल्लाह ने खुद तुम ही में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए, और उसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों में से रिस्क दिया। क्या फिर भी ये बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? अल्लाह ताला के बहुत सारे एहसानात का जिक्र हो रहा है, और उन एहसानात में से, उन नेमतों में से एक स्पाउस का होना, तन्हाई और वहशत दूर करने के लिए साथी, मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द। और फिर ये कि उस साथी को जिनसे इंसान में से बनाया,
اگر کسی دوسری جنس سے ہوتا تو یہ سکون اور موافقت نہ ہوتی. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دونوں ساتھی بنے رہیں اور کافی ہے، اس سے تمہارے لیے بیٹے اور بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے. آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جو محبت بیٹوں کے بیٹوں سے ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ انسان کے لیے زیادہ اٹریکشن کدھر، تو اس نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور پھر وہ یعنی جو بڑھاپے میں ساتھ دیتی ہے اور سہارا بنتی ہے، اور پھر آگے ان کو اولاد دیتا ہے جو بڑھاپے میں ان کے لیے خوشی کا اور مسرت کا سامان بنتی ہے. اور دیکھا جائے تو شوہر کے لیے بیوی کا ہونا ہی ایک نعمت ہے، لیکن نیک بیوی ہو تو وہ اصل نعمت ہے. کیونکہ حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ دنیا ساری کی ساری متاع اور اس کی بہترین متاع جو وہ نیک بیوی، اور کسی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے، کیونکہ اس پر اولاد کی تربیت کا انحصار ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں. پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی کہ اللہ اور مشرکین، اللہ اور ان کے معبود برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے 2 آدمیوں کی ایک مثال بیان کی ہے. ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پہلی مثال میں اختیار ہونے یا نہ ہونے کا تقابل تھا، اب صفات کا تقابل ہے. تو قرآن میں مثالوں کے ذریعے بہت سی باتوں کو سمجھایا گیا ہے، اور ان مثالوں کو بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں، علم والے ہی سمجھتے ہیں. نیکسٹ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اور آسمانوں اور زمین کے غیب
صرف اللہ ہی کے پاس ہے ان کا علم، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، یا اس سے بھی قریب تر ہے، یا اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، یہ ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے، اور لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر کب قائم ہوگی اس پر اصرار کیا ہے، اور یہ اللہ نے چھپا دیا ہے۔ یعنی قیامت پوشیدہ امور میں سے ہے۔ اگر علم ہوتا تو ہم بڑے خلل کا شکار رہتے، کچھ کر نہ پاتے، کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے، دن گنتے، اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، لا علم، کورے، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان کی پیدائش اللہ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے، یہ حیرت انگیز واقعہ ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو دیا، بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، انسان نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ آنکھ، کان اور دل اللہ کے کلام کی پہچان کے لیے بھی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے لیے بھی چاہیے، اور ان تین اعضاء کا قرآن میں زیادہ ذکر آتا ہے، بارہا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ تینوں علم کے دروازے ہیں۔ اور ان اعضاء کا شکر یہی ہے کہ انسان کانوں سے وہ چیزیں سنے جو اس کی ہدایت کا باعث بنے، نظر سے وہ پڑھے دیکھے جو ہدایت کا باعث بنے، اور دل شکر گزار ہو ان نعمتوں پر اور غور و فکر کرے۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں۔ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ فضا میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، آپ کسی بھی چیز کو پھینکے تو وہ فوراً نیچے آئے گی، لیکن پرندوں کا اڑنا اور اس میں ٹھہر بھی جانا، وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہیں سے یہ فلائنگ کی ٹریننگ نہیں لی ہوتی، اللہ نے ان کے اندر ان بلٹ رکھ دی تخلیق کے ساتھ ہی۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے۔ گھروں کی قسمیں ہیں جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ تو یہاں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو خارجی اثرات سے بچاتی ہیں، دھوپ، گرمی، سردی، بارش وغیرہ سے۔ اور ان میں سب سے پہلے گھر، بارش ہو، سردی ہو، کیا کرتے ہیں؟ فوراً گھر کے اندر۔ اور گھر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پتہ چل رہا ہے کہ گھر کیا ہے؟ سکنن، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ تو ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم گھروں کو سکون کی جگہ بنائیں، کہ جہاں ہر گھر میں رہنے والا ہر بندہ سکون پائے، وہ اس کے لیے خوشی کی جگہ ہو، اور لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان ہو۔ گھر کو جھگڑوں کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، اور گھروں کا احترام بھی ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے، نہ ہی کسی کا تجسس کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں سے پھر گھروں کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں ہم سب غور کریں کہ کیا ہمارا گھر ہمارے لیے باعث سکون ہے، یا اس میں ہر وقت چیخنا، چلانا اور لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، کبھی پولیس کو بلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر دیا ہم نے گھروں کو؟ ہم نے سکون باہر ڈھونڈنا شروع کر دیا، گھروں سے باہر۔ ہر کوئی گھر سے نکلنے کی فکر میں، بچے جوان ہیں تو گھر سے موو آؤٹ کرو، والدین کو چھوڑ دو، بیوی بیزار ہے شوہر سے کہ اپنے الگ کہیں جا کے رہو۔ تو اب سوال یہ پیدا تھا کہ سکون آئے گا کیسے؟ یہ صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آ سکتا ہے، کہ ایک صبر کریں، توکل کریں، انتظار کریں، اطاعت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جن گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارا جاتا، وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے، سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک نعمت، سب چیزوں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہ نعمتیں کیوں یاد کرائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کی عظمت کے آگے۔ اور نعمتوں کا زیادہ ہونا انسان کو مزید شکر گزار بناتا ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے ہدایت کے رستے پہ نہ چلیں۔ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ جو شخص اللہ کی نعمت کا زبان اور دل سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہر آن شکر گزار ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت سے لوگ ان کو اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، یہ میں نے کیا، یہ میں لائی ہوں، یہ میں نے بنایا ہے، اور یہ
لوگ جب نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اتنا کافی ہے مان لینا کہ اللہ نے دیا، اس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے. نیکسٹ. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو، اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑا کرتے تھے. تو قرآن نے یہاں مستقبل کی کچھ خبریں بتائی ہیں، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن کے بارے میں لوگوں کا رویہ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. پہلے وہ فرشتے جب آئے تھے جان لینے، اس وقت ڈگے ڈال رہے تھے اور معذرتیں کر رہے تھے، اور اب جب اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے، زیادہ دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے. یعنی دوہری محرومی، خود بھی حق کو ٹھکرانا اور اوروں کو بھی روک دینا. اور جس دن ہم انہی میں سے ہر امت کا ایک گواہ ان پر لا کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. یعنی قرآن میں انسانوں کی اصلاح، اخلاق کی تکمیل کی ہر تعلیم موجود ہے. آج کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، چونکہ عشرہ اواخر شروع ہو رہا ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ٹائم ہم 2 سے 4 بجے کا رکھیں گے، تاکہ صبح رات جاگنے کے بعد پھر آپ سو جائیں، آرام کریں، اور پھر ظہر پڑھتے ہی ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے 2 سے 4 بجے. یا دوسری صورت یہ کہ پھر آف کر دیتے ہیں، کیونکہ رات جاگے ہوئے ہونا تو صبح پھر نیند آتی ہے دوبارہ. 4 بجے ٹریفک زیادہ جی، پھر راستے میں سن لیجیے، کوئی بات نہیں، کیا کریں پھر آپ بتائیے، رات کو کر لیں. اگر میں 1 سے 3 بھی کرتی ہوں تو نماز آتی ہے بیچ میں، 1 بجے نماز کا ٹائم نہیں، یہ مسئلہ ہے. بہت ساری آپشن سوچی ہیں، کبھی کچھ لیکن نہیں سمجھ آتا. 11:30 وہ پھر آپ آرام کر کے تیار ہو کے آنے میں وہ مشکل ہو جائے، وہ بھی سوچا تھا. دیکھیں گے، اگر تو سمجھے چل پڑا تو ٹھیک، چھٹی کر دیں گے، کوئی بات نہیں، پھر رمضان کے بعد پڑھ لیں گے. کس بات کی جلدی ہے، یہ تو ایک لائف ٹائم جرنی ہے نا. جی صحیح ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا قواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.